بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ تک یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کی خاتمے کا اعلان ہو گیا ہے، بلکہ خاتمے کی بجائے مجھے یہ کہنا چاہیے کہ فوری طور پہ سیز فائر کا اعلان ہو گیا۔ اور یہ اعلان جو ہے یہ صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا ہے۔ یہ اسی طرح کا ٹویٹ ہے جس طرح کا ٹویٹ جو ہے ان کا ٹویٹ عالمی شہرت حاصل کر چکا ہے، جو انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کے سلسلے میں کیا تھا۔ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان تو سیز فائر ہو گیا تھا، اب ہم کچھ تھوڑا سا پایا جاتا ہے، کیونکہ ایرانی لیڈروں کی طرف سے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی گئی، لیکن صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایرانی جو ہیں وہ سیز فائر کریں گے، اس کے بعد اسرائیلی سیز فائر کریں گے، تو یہ جنگ جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ چلتی تو اس سے مشرق وسطیٰ تباہ ہو جاتا، اس سے دنیا کا امن تباہ ہو جاتا، اور ایک بہت عجیب و غریب بات وہ کر رہے ہیں کہ پہلے تو وہ ایران کے متعلق بڑے خطرناک جو ہے وہ خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں، لیکن اب وہ اسرائیل کو بھی بول رہے ہیں کہ گاڈ بلیس اسرائیل۔ اب وہ امریکہ کو بھی بول رہے ہیں کہ گاڈ بلیس امریکہ، اور اب وہ ایران کو بھی بول رہے ہیں کہ گاڈ بلیس ایران۔ تو گویا اب انہوں نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ اللہ جو ہے وہ موجود بھی ہے، اور اللہ سے دعا بھی انہوں نے کی ہے کہ یہ تینوں جو ملک ہیں ان کو بلیسنگ ہو۔ تو اب بلیسنگ تو اسی صورت میں ہوتی ہے نا جب آپ سب کے متعلق ایک طرح سے سوچیں اور ایک طرح سے ان کے لیے دعا کریں۔ یہ ان کی ٹرمپ صاحب جو بیانات ایران کے متعلق دیتے رہے ہیں، جو خامنائی کے متعلق دیتے رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں، تو انہوں نے ایک بات یہ بھی ثابت کر دی ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں۔ یہ جنگ بہت اچھا ہوا، ختم ہو گئی۔ بے شمار مسلمانوں کی دعائیں جو ہیں اس جنگ کے خاتمے کے لیے تھی۔ اس جنگ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ابھر کے سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ سے پہلے جو ہے ایران کے ساتھ اختلافات تھے، ایران کے ساتھ اسرائیل کا جھگڑا تھا، لیکن باقاعدہ ایران کو دشمن کے منصب پہ فائز کرنا جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کا کمال ہے۔ ٹرمپ صاحب کے کہنے پہ بھی اب بالکل باتیں واضح ہو چکی ہیں کہ نیتن یاہو نے ایران پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد جو پھر اسرائیل میں ہوا، جس طرح سے میزائلوں نے وہاں پہ تباہی مچائی، وہ اب ساری دنیا جانتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کس طریقے سے چیزوں کو مینپولیٹ کرتا ہے، یعنی اگر وہ غزہ میں ظلم کرتا ہے، غزہ میں کچھ چیزیں کرتا ہے، تو کس طریقے سے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس کو نظر انداز کرتا ہے۔ لیکن اگر غلطی سے یا یہ کہ وہاں پہ کچھ فوجی ٹارگٹ ہیں، اگر ایرانی میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے کسی ہسپتال کو تباہ کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو وہ ایک بہت بڑے یعنی ایک انسانی المیہ کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ اسرائیلیوں کی ایک یعنی صلاحیت جو پہلے بھی تھی، اب اس میں تھوڑا سا نمایاں طور پہ ثابت ہو گئی۔ ایک بات اور بھی میرا خیال ہے اسرائیلیوں پہ واضح ہوئی ہے کہ امریکہ ان پہ جو ہے وہ اعتماد کرتا ہے، اور لیکن انہیں امریکہ کے اشاروں پہ چلنا پڑتا ہے، لیکن امریکہ ٹوٹل اسے اتھارٹی نہیں دیتا۔ ابھی اس جنگ میں جیسے بہت ایک اہم بات تھی کہ جی ایران کے جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو تباہ کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، تو وہ جو طیارے تھے اور وہ جو اسلحہ تھا جنہیں یوز کیا گیا ان کے لیے، وہ اس نے اسرائیل کو نہیں دیے تھے، وہ اس نے اپنے پاس ہی رکھے تھے، اور اس کو جو ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں جانے دیے تھے۔ گویا امریکہ اسرائیل پہ اعتماد تو کرتا ہے، لیکن اتنا نہیں کرتا جتنا شاید اسرائیلی سوچتے ہیں۔ اور اسرائیلیوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے، جس وقت امریکہ نے اسرائیل کے سے تعاون جو ہے کرنا بند کر دیا، اس پہ ہاتھ رکھنا بند کر دیا، اس کی پشت پناہی بند کر دی، تو اسرائیل کا جو ہے وہ بقا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گی۔ معزز خواتین و حضرات، اچھا آغاز ہوا ہے، اور ہمیں اچھی چیزیں سوچنی چاہیے، کیونکہ اچھی چیزیں سوچنے سے ہی معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ خطے کے لیے دعا کیجیے، اپنے ایرانی بھائیوں کے لیے دعا کیجیے، اور میں اپنے ایرانی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی اہمیت کو محسوس کیا، اور ایرانی پارلیمنٹ میں جس طریقے سے اس جنگ کے دوران پاکستان کے حق میں نعرے بلند ہوئے ہیں، اس سے ظاہر ہے ہمارے حوصلے بھی بلند ہوئے ہیں، اور ہمیں اپنی جو قیادت ہے اس پہ یقین میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ پاکستان میں تو لوگ جو مرضی بات کرتے رہیں، لیکن اگر ایرانی قیادت پاکستان سے اور پاکستان کی قیادت سے مطمئن ہے تو یہ پاکستان کا اعزاز ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔